آج اللہ نے دنیا میں ہم سب کو عمل کا میدان دیا ہے، عمل کا بدلہ نہیں نظر آ رہا۔ جب بدلہ نظر آئے گا تو پھر میرے عزیزوں عمل کا وقت ختم ہو جائے گا۔ آج کوئی بندہ کسی محکمے میں ملازمت کرتا ہے، بھائی آپ 8 گھنٹے کام کرو گے آپ کو 25,000 روپے تنخواہ ملے گی۔ دوسری جگہ جاؤ، آپ 8 گھنٹے کام کرو گے 10,000 روپے تنخواہ ملے گی۔ تیسری جگہ جاؤ، 8 گھنٹے کام کرو گے 1,000 روپیہ ملے گا۔ اب ہم میں سے ہر بندہ اس جگہ کے پیچھے لگے گا جہاں 25,000 روپے، ٹائم تو ایک ہے، کام بھی ایک ہے، لیکن مزدوری میں فرق ہے۔ آج میرے عزیزوں ہم گھر میں نماز پڑھیں گے، دکان میں نماز پڑھیں گے، کھیتوں میں نماز پڑھیں گے، نماز تو ہو جائے گی، لیکن اس نماز کے جو نقصان ہوگا آنکھوں سے نظر نہیں آ رہا ہے۔ وہاں تو 25,000 روپے کے پیچھے ہم نے 2 جگہوں کو ٹکرایا کیونکہ پیسہ زیادہ نظر آ رہا ہے۔ آج جو نماز پہ ملنے والا ہے، ہر سجدے میں، ہر رکعت میں، ہر رکوع میں، ہر لفظ کے بدلے خدا کی طرف سے جو نعمت ملنے والی ہے نظر نہیں آ رہی، اس لیے کہ دنیا دار العمل ہے، عمل کا میدان ہے، بدلہ شروع ہی نہیں ہوا ہے۔ لیکن اللہ نے عمل کا وزن رکھا ہی تب ہے کہ جب غیب پہ ایمان لا کے آپ عمل کرو گے۔ سب سے پہلی سیڑھی، سب سے پہلی بنیاد ہی ہم سے رکھوائی آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ سب سے پہلے رسولوں کی بات کی تصدیق کرائی گئی کہ نبی جو کہے گا ہم کو ماننا پڑے گا۔ اب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ پر ہم یقین کرتے ہوئے جب ہم عمل کریں گے تو عمل کا وزن بڑھ جائے گا۔ آپ سوچو کیا ایمان ہوگا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا کہ صاف واضح طور پہ فرماتے تھے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اگر جنت کو میرے سامنے رکھ دو، دوزخ کو میرے سامنے رکھ دو، اللہ کے بتائے ہوئے عذابات کو میرے آنکھوں کے سامنے لے آؤ، اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں، پھر بھی اتنا یقین نہیں بنے گا جو یقین میں نے اپنے نبی کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ سے بنایا ہے۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے 25 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اب یہ نظر نہیں آ رہا ہے کتنا بڑا انعام، کتنا بڑا اعزاز، فائدہ اپنا ہے، عمل اپنے لیے کر رہے ہیں لیکن پھر بھی انعام مل رہا ہے۔ کتنا بڑا انعام۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے جب کوئی مومن بندہ، جب کوئی مسلمان بندہ اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف رخ کرتا ہے، میں نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں، میرے نبی نے فرمایا یہ بندہ ایسے ہے کہ احرام باندھ کے حج یا عمرہ کے لیے جا رہا ہے۔ مومن مرد مسجد کی طرف، مومن عورت مصلی کی طرف، اپنے گھر میں وضو کر کے جتنا قدم چلے گی مصلی کی طرف آنے تک، میرے نبی نے فرمایا یہ عورت ایسے ہے کہ حج عمرہ کے لیے جا رہی ہے، یہ مرد ایسے ہے کہ حج عمرہ کے لیے جا رہا ہے۔ اس پر بس نہیں ہے، اب گھر سے نکلے، پہلا قدم اٹھایا، میرے نبی نے فرمایا ہر قدم پہ خطا معاف، ایک گناہ معاف، ایک نیکی اور ایک درجہ جنت میں بلند کیا جائے گا۔ اب بھی اللہ کی رحمت سے فائدہ نہ اٹھائیں، اب بھی اللہ کے خزانوں سے فائدہ نہ اٹھائیں تو کس کا نقصان ہے؟ یہاں تو 1,000 کو چھوڑا، 10,000 کو چھوڑا، 25,000 کے پیچھے بھاگے کہ گھنٹے تو 8 یہاں بھی دیں گے وہاں بھی دیں گے لیکن پیسہ زیادہ ہے۔ ہم یہاں کیوں نہیں بھاگے؟ اس لیے کہ عمل کا وزن نظر نہیں آ رہا۔ جب ایک وقت آئے گا نماز پڑھنے والوں کو کھڑا
کھڑا کیا جائے گا اور اللہ کی طرف سے پروانہ ملے گا، اللہ کی طرف سے انعام ملے گا۔ اے 5 نمازوں کی پابندی کرنے والے مردوں عورتوں، اٹھو، میں تمہیں انعام عطا کرتا ہوں، رب کی طرف سے اعلان ہے، جاؤ، تمہارا حساب نہیں ہے، بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر قدر آئے، پھر پتہ چلے گا، پتہ تو چل جائے گا لیکن نماز کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اس لیے آؤ میرے عزیزوں، میں نے پچھلے جمعے بھی تفصیل کے ساتھ بتایا تھا نماز کا کتنا نقصان ہے، نماز کی اہمیت کیا ہے اسلام میں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم نے نماز کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے، اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں، اللہ معاف کرنے پہ آئے، ساری زندگی ایک نماز نہ پڑھو، اللہ معاف کر دیں گے۔ لیکن اللہ کا قانون بھی ہے، اللہ کا ضابطہ بھی ہے، اللہ نے کچھ قانون بھی بنائے ہیں، کچھ ضابطے بنائے ہیں۔ ضابطہ یہ ہے نماز پڑھو۔ اب شیطان یہ چکر دیتا ہے کہ نماز کیا پڑھو گے، تمہیں آتی ہی نہیں ہے، تمہاری نماز ہی ٹھیک نہیں ہے، تم نماز میں کبھی ادھر دیکھتے ہو، کبھی ادھر دیکھتے ہو، کبھی ادھر خیال جاتا ہے، کبھی ادھر جاتا ہے، چھوڑو، یہ کیا نماز ہے؟ میرے عزیزو، خدا کے علاوہ کون سا در ہے؟ جہاں پہ جائیں کتابوں میں واقعہ لکھا ہے، ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ بیت اللہ میں طواف کر رہے ہیں، طواف کرتے ہوئے ایک بندہ تلبیہ پڑھتا ہے، لبیک اللہم لبیک، اوپر سے جواب آتی ہے تیرا آنا قبول نہیں۔ اب اللہ کے نیک بندوں کو ایسی چیزیں نظر آ جاتی، تو اب یہ بیچارے سوچ پہ کھڑے ہو گئے کہ ادھر سے آواز آ رہی ہے، تو اب اس بندے سے پوچھا کیا وجہ ہے؟ اس نے کہا میں ہے گناہگار ہوں، یہ آج نہیں 13 سال ہو گئے میں حج پہ آ رہا ہوں، یہ آواز آ رہی ہے، لیکن اس در کے علاوہ کون سا در ہے جہاں جاؤں گا؟ جواب ملے نہ ملے، قبولیت ملے نہ ملے، اس در کو نہیں چھوڑوں گا۔ پھر آواز آئی تیرا سارا قبول ہے، وہ ایسا در ہے، اس رب کے ہاں آنے کی دیر ہے۔ میرے عزیزو، ہم نماز پڑھیں گے جیسے بھی پڑھیں، وہ الگ بات ہے، وہ الگ موضوع ہے۔ قرآن نے بھی کہا ہے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، اللہ نے کہا، اللہ فرماتے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کون سے نمازی؟ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، وہ نمازی اپنی نمازوں سے غافل ہیں، کہ نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن نماز سیکھ کے نہیں پڑھ رہے، نماز چھوڑنی نہیں ہے لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ نماز کو سیکھنا بھی ہے، ورنہ یہ بہت بڑا اللہ سے لینے کا ایک ہتھیار ہے نماز۔ حدیث میں آتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ جس وقت معراج کی رات میں سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں سے معراج کی سیر کر کے زمین پہ آئے، جب صحابہ کو نماز کی خوشخبری دی تو سارے صحابہ خوش ہو گئے، او اللہ سے لینے کا ذریعہ معلوم ہو، اللہ سے لینے کا سبب معلوم ہو گیا۔ ایک صحابی رسول ایک بیابان جنگل میں ایسی جگہ زمین خریدی جہاں پانی کا نشان ہی نہیں ہے، کتابوں میں واقعہ لکھا ہے۔ اب 7 غلام بھی موجود ہیں، پانی نہیں، خشکی ہے، بالکل خشک زمین ہے، بنجر زمین ہے۔ فرمایا میرا مصلی لے آؤ، مصلی بچھایا، 2 رکعت نماز نفل پڑھی، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، اللہ نے پانی کا چشمہ جاری کر دیا۔ بنجر زمین ہے کہ نماز درمیان میں آ گئی ہے، اس نماز کے واسطے سے اللہ کے خزانے کو کھلوا لیا۔ تو اب میرے عزیزو، حدیث میں بھی آتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور ساتھ عمل بھی کیا۔ صحابہ بھی فرماتے ہیں، حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی عمل دشوار پیش آتا تھا فوراً نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب کوئی آندھی چلتی تھی، جب کوئی پریشانی آتی تھی ہمیں صحابہ کو، اللہ کے نبی فرماتے تھے چل
مسجدوں کی طرف، چلو اللہ کے گھروں کی طرف اللہ سے مانگو، اللہ کو منائیں۔ تو میرے عزیزوں، نماز میرے اور اللہ کے درمیان ایک ذریعہ ہے اللہ کے خزانوں سے لینے کا۔ یہ بہت بڑا انعام ہے۔ اگر ہم نے نماز چھوڑ دی، ہم نے آگ میں جلنا، اپنے آپ کو جلانا شروع کر دیا۔ اب وہ میں نے بات ابھی بتا دی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھے گا ابھی سے جلنا شروع ہے، نظر نہیں آ رہا کیونکہ بدلے کا وقت شروع نہیں ہے۔ جب روح نکل جائے گی، جسم سے جان نکل جائے گی، پھر پتہ چل جائے گا کہ کتنی آگ تیز ہے، کتنا قبر میں آگ جلے گی، اور کتنی سخت سزا ہے ایک ایک نماز کو چھوڑنے کی۔ اسی لیے رسول پاک علیہ السلام نے ایک دو دفعہ نہیں، کئی دفعہ فرمایا اگر تم میری شفاعت چاہتے ہو تو سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو خنجر لگا ہے، کس وقت لگا ہے؟ نماز کی حالت میں خنجر لگا ہے، لیکن دیکھو نماز کی اہمیت کتنی ہے، صحابی کو پیچھے سے کھڑا کیا کہ نماز پوری کرا، یہ بتانے کے لیے کہ نماز نماز ہے۔ تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ سب سے پہلا کام نماز کی پابندی خود کرو، دوسرے نمبر پہ اپنے گھر والوں کو بھی نماز کا کرو۔ کتنا ظلم ہے، آج ہم خود نماز کے لیے آ جاتے ہیں، ہماری عورتیں ہفتہ نماز نہیں پڑھتی، کبھی پوچھا ہے؟ گھر میں گھریلو کام میں کوئی چھوٹا سا نقصان ہو جاتا ہے، ہم سارے اپنے گھروں سے پوچھتے ہیں یہ کام کیوں ہوا ہے؟ خدا کے لیے اللہ فرما رہے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کے اوپر کھڑا کیجئے۔ اب آگے اللہ نے بتا دیا وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، صرف یہ نہیں کہ گھر والوں کو کہو نماز پڑھ لو، خود مزے سے لیٹے رہو، مزے سے کھاتے رہو، مزے سے پیتے رہو، خود بھی نماز پڑھو، اپنے بچوں کو بھی نماز پہ لگاؤ۔ پھر فرمایا لا نسألک رزقا، میں تو تھکا ہوا ہوں سارا دن کام کر کے، میں تو لیٹوں گا، گھر والے نماز پڑھے۔ اللہ نے فرمایا لا نسألک رزقا، رزق کا وعدہ ہم نے لیا ہے، اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے اللہ ہماری روزی میں سے برکت نکال دے گا۔ آپ خود اندازہ لگائیں، جیسے میں نے ایک دو دفعہ پہلے بھی یہ واقعہ سنایا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور میں، حضرت عمر کے دور میں ایک بندہ ایک مٹی کے برتن میں تیل لے کے جا رہا، جاتے جاتے برتن نیچے گرا، برتن ٹوٹ گیا، مٹی نے سارا تیل چوس لیا۔ حضرت عمر نے فرمایا، جا کے حضرت عمر کو بتایا، وہ آ گئے، اس زمین سے کہا اس بندے کا تیل واپس کرو ورنہ میں تیرے اندر بے نمازی آدمی کو دفن کروں گا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ فوراً زمین سے تیل نکلا، ایک جگہ جمع ہو۔ بتاؤ کتنا سخت گناہ ہے نماز کا چھوڑنا۔ اب جو زمین کے اندر ہے، برزخ کا معاملہ ہے، قبر میں کیا ہو رہا ہے اللہ معاف کرے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن میرے عزیزوں ڈرنا چاہیے۔ اس کے لیے ایمان کے بعد دوسرے نمبر پہ اقامت الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، نماز کا اہتمام کرنا۔ یہ نماز ایسی چیز ہے واحد جس سے ہم بہت بڑی برائیوں سے بچ جائیں۔ خود بخاری شریف میں روایت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول فلاں آدمی ساری رات نماز پڑھتا ہے، پانچوں نمازیں پڑھتا ہے، لیکن ساتھ گناہ بھی کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بندے کا نماز پڑھنا عنقریب اس گناہ سے اس کو روک دے گا۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی، اللہ فرما رہے نماز کو قائم کرو، جب نماز قائم ہو جائے گی تو یہ نماز تمہیں برائیوں سے موڑ دے گی۔ یہ نماز ایسی چیز ہے، اگر نماز کا اہتمام کر لیں گے، 5 وقت پابندی سے نماز پڑھ لیں گے، یہ نماز ہم سب کو برے کاموں سے روک دے گی، زنا سے روکے گی، شراب پینے سے روکے گی، کسی پہ ظلم کرنے سے روکے گی، کسی کا حق مارنے سے روکے گی، دھوکہ دینے سے روکے گی،
آرام دیکھنے سے، آرام سننے سے، آرام بولنے سے یہ نماز روک دے. لیکن یہ اس وقت کہ نماز کا اہتمام ہوگا. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ فرماتے ہیں سب سے بڑا ذکر، سب سے بڑی اللہ کی یاد یہ ہے کہ 5 وقت سجدہ کرو. اب ہم سارے کئی وقت نماز چھوڑ دیتے ہیں، نماز کا اہتمام نہیں کرتے. چلو بھائی پڑھ لیں گے، اللہ معاف کر دیں گے. ہمیں ڈرنا چاہیے کہ کہیں ہمارا ایمان نہ چلا جائے. یہ جو گناہ ہو رہے ہیں دنیا میں، ہم گناہ کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، آنکھوں سے غلط دیکھتے ہیں، کانوں سے غلط سنتے ہیں، زبان سے غلط بولتے ہیں، کسی کا حق مارتے ہیں، کسی پہ ظلم کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کتنی چیزیں ہیں. اب یہ جتنے گناہ ہیں، ان گناہوں کی ایک سزا یہ بھی ہے کہ اللہ ہمیں اپنے سامنے سجدہ کرنے سے روکتے ہیں. یہ نہ سوچیں کہ آج ہماری آنکھ لگ گئی، آج ہمیں بیداری نہیں ملی، ہمیں جاگ نہیں ملی، ہماری صبح کی نماز چلی گئی. اس بات پہ رو کہ آج اللہ نے ہمیں جگایا ہی نہیں. اللہ نے کہا یہ بندہ آج میرے سامنے کھڑا ہونے کے قابل ہی نہیں. جب بندہ گناہ زیادہ کرتا ہے اللہ دوسرے بندے کو ہدایت دے دیتا ہے. جب گناہ بڑھ جاتے ہیں پھر ایک وقت آتا ہے اندر اللہ دل سے ایمان بھی نکال لیتے ہیں. اب ایمان نکل گیا تو پھر آگے اور کیا. تو اسی لیے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، اپنے اعمال کو بچانے کے لیے ہم سب نے ایک نیت کرنی ہے. وہ نیت یہ کرنی ہے کہ ہم نے نماز کا اہتمام کرنا ہے. نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے. جیسے پچھلے جمعے میں نے کہا تھا، اللہ نے فرمایا کھڑے ہو کے پڑھو، نہیں طاقت ہے بیٹھ کے پڑھو، نہیں طاقت ہے لیٹ کے پڑھو، اتنی بھی طاقت نہیں ہے اشاروں سے پڑھو. اشاروں کی طاقت نہیں ہے تو پھر معافی کی گنجائش. یہ کیوں کہا ہے؟ نماز کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ نماز کتنی اہم چیز ہے، نماز کا اسلام میں کتنا مقام ہے. اللہ پاک ہم سب کو 5 وقت پابندی سے باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. سنتیں پڑھنے